الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صلوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. آغاز مجلس میں گزارش کروں گا آپ تمام مومنین سے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، مسجد و امام بارگاہ کی تعمیر کرنے والے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، علماء اعلام جو دنیا کو چھوڑ چکے ان کی بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیماروں کی شفا یابی کے لیے، حاجت مندوں کی حاجات کی برابری کے لیے، بے اولادوں کو اولاد صالحہ کے لیے، آپ تمام افراد کی اس عبادت کی قبولیت کے لیے، صاحبان فرش ادا کی فرش ادا کی قبولیت کے لیے، اور حجت دوران امام عصر والزمان کے ظہور میں تعظیم کے لیے باوجہ بلند صلوات. کیونکہ ہر مجلس کا یہ تبرک ہوتا ہے کہ اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، اور اس کے ذیل میں جو باتیں بیان کی جائے حسین کا تبرک سمجھ کے اسے اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کی کوشش کی جائے. تو اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں، کہتے ہیں کہ کسی جگہ کوئی خاتون تھی، کسی بدمعاش نے اس خاتون کی گردن پہ خنجر رکھا اور خنجر کے زور پہ اسے زیر کرنے کی کوشش کی. اب حالت یہ ہے کہ وہ بدمعاش موجود ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، ایک ہاتھ سے خاتون کو پکڑا ہے، اور سامنے جتنے بھی افراد ہیں وہ سب تماشا دیکھنے والے ہیں. کسی بندے کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے کہ اس کے سامنے کوئی مزاحمت کرے. اتنی دیر میں کوئی آدمی آتا ہے، وہ اس کے قریب جا کے اس کے کان میں کوئی بات کہتا ہے، اس بدمعاش کے کان میں جس نے عورت کو پکڑا ہے کان میں کوئی بات کرتا ہے، اور وہ بات سننا تھی کہ بدمعاش خنجر سمیت گر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. بات سننا تھا، بے ہوش ہوا، زمین پہ گر گیا. اب وہ عورت بھاگی، لوگوں نے یہ کام کیا، پانی لے کے آئے، اسے ہوش پہ لے کے آئے. اب اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ اس بندے نے تمہارے کان میں ایسی کون سی بات کی کہ جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی. کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا جس نے میرے کان میں آ کے کچھ کہا تھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ طائب آل محمد بشر حافی تھا. بعض انہیں بشر حافی کہتے ہیں، بعض بشر حافی کہتے ہیں. کہا کہ یہ طائب آل محمد بشر حافی تھا، اس نے میرے کان میں آ کے جو جملہ کہا جس کی وجہ سے میں زمین پہ گرا، مجھے بشر حافی کہتے ہیں کہ تجھے یہ ادراک نہیں ہے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کام کیا کر رہے ہو، اور اس کام کے دوران خدا تجھے دیکھ رہا ہے. کہتے کہ جب اس کا یہ جملہ میرے ذہن تک پہنچا تو میری روح کانپ گئی، میں گرا زمین پہ اور بے ہوش ہو گیا کہ مجھے میرا خدا اس حال میں دیکھ رہا ہے کہ میں ایک عورت کو پکڑے ہوئے ہوں. میرا خدا مجھے اس حالت میں دیکھ رہا ہے کہ میں اس مقام پہ ہوں کہ میں خدا کی نافرمانی کر رہا ہوں. کہا جب یہ خیال میرے ذہن میں آیا نا، میں گرا اور بے ہوش ہو گیا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ان کاموں میں. احساس ہوا کہ خدا دیکھ رہے تو یہ کام نہ کرنا.
ہم بھی جو امور انجام دیتے ہیں وہ اچھا کام کریں یا برا کام کریں، ہر صورت میں اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے 12ویں آقا کی بارگاہ میں بھی پہنچتا ہے کہ آپ کے ماننے والے، آپ کی محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے، ان کے کام یہ ہیں۔ وہ کام اچھے ہوں تو معصوم کہتے ہیں کہ ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر کام برے ہوں تو ہم رنجیدہ ہوتے ہیں کہ نسبت ہمارے ساتھ ہے اور برے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میں کھول کے بات کروں، کھول کے یہ بات کہوں کہ کوئی برا کام کرتا ہے تو کرتا رہے، حسین والے کو اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حسین والا گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کسی کے ساتھ رشتہ بنائے، حسین والے کو دیکھ نہیں دیتا۔ حسین والا ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی نظر میں حیا ہو، اگر کسی کے اوپر بری نظر ڈالے تو اسے یہ سمجھ آ جائے کہ میرے زمین کا مالک حسین۔ حسین والا وہ ہوتا ہے کہ اگر باہر کسی کے اوپر نظر پڑ جائے تو وہ سوچے، گھر کی طرف خیال کرے کہ میری بھی گھر میں بیٹی موجود ہے۔ جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کی نظر میں حیا ہونا چاہیے، اس کی بیٹی ہو گھر میں، اس کی نظر میں حیا ہونا چاہیے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں بازار میں لوگوں کی عزتیں لے کے پھروں اور میری عزت محفوظ رہے گی نہ، میرے عزیزوں۔ معصوم فرماتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بدلہ اسی دنیا میں لے کے جانا پڑے گا، اس میں سے ایک کام زنا ہے، اگر کسی کے ساتھ کرو گے تمہارے گھر سے کل جھکانا پڑے گا۔ تو بے شک جتنے چلاک بنو، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں جو کام کرتا ہوں پورے علاقے کو پتا نہیں ہے، کوئی خدا کی قسم علاقے کو نہ پتا ہو جس نے تجھے پیدا کیا ہے، ساری چیزیں اس کے سامنے۔ تجھے یہ ادراک ہونا چاہیے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اتنا شعور ہونا چاہیے کہ یہ میرے اعمال میرے ایمان کی بارگاہ میں، تو میرے ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ میں کہوں بازار میں کھڑے ہو کے سینہ تان کے ماتم کر کے کہوں یا حسین یا حسین، اور وہ کہیں دیکھے بندہ دیکھنے والا کہے آج دیکھو یا حسین کر رہے اور کل اس کا کام کیا تھا۔ یہ مر جانے کا مقام نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آج یا حسین کہہ رہے اور کل اس کا کام کیا تھا۔ بندہ کو کہہ دے کل یہ لوگوں کی بیٹیاں موٹر سائیکل پہ بٹھا کے گاڑی میں بٹھا کے لے جا رہا تھا، آج چوکوں میں آ کے یا حسین کہتے ہیں، مر جانے کا مقام نہیں ہے۔ ایک حسینی کے لیے اس سے بڑی سوچنے کی بات کیا ہوگی کہ میرے ضمیر کا مالک حسین ہو اور میں اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤں، میرے گھر میں میری بیٹی ہو، میں اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو جاؤں، میرے گھر میں میری عزت ہو، میں لوگوں کی عزتیں نیلام کرتا پھروں۔ ہاں، اسے تبرک کے حسین سمجھے، حسین کی مجلس کا تبرک سمجھے، نیاز سمجھے اور اپنے لیے سعادت سمجھے اور کوشش کریں کہ آئندہ اس طرح سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اچھا استعمال بھی کر سکتا ہے، برا استعمال بھی کر سکتا ہے، کوشش کریں اچھا استعمال کریں، برا استعمال نہ کریں۔ ہمارے ایک مدرسے میں دوست تھے، وہ کہا کرتے تھے میں گھر میں گیا، جا کے میں نے یہ سوچا کہ بندے کو موبائل یا کمپیوٹر اکیلے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب بندہ یہ چیزیں اکیلے استعمال کرتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھ لو، وہ بھی دیکھ لو، ایسے بھی دیکھ لو، ویسے بھی دیکھ لو، کچھ نہیں ہوتا، اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو لذت ہوتی ہے نا اس طرح کی چیزیں دیکھنے کی، یہ انسان کی عاقبت خراب کر دیتی ہے۔ آج سیکنڈ رات گفتگو ہے، یہ شب ہائے مذہب کی، میں نے کوشش کی ہے جہاں تک میری آواز آئے میں کسی مطلب کو ہٹ نہ کروں، کسی کی دل آزاری نہ کروں، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اگر اسے سمجھ نہ آئی جو میرے جملے کی، میں نے کوشش نہیں کی، اور یہ بھی کوشش کی ہے کہ آپ کا وقت ضائع نہ کروں، ایسی لاجانی قسم کی باتیں آپ کے ساتھ نہ کروں، وہ باتیں کروں کہ جو میری بھی زندگی کی ضرورت ہے اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، فضائل و مناقب بھی ایسے بیان کروں کہ جو میری اور آپ کے لیے آخرت کی بہتری کا سبب بنے، نہ یہ کہ رٹے رٹائے جملے آپ تک پہنچا دوں اور محرم کمپلیٹ ہو، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر، نہ آپ کے پلے کچھ پڑے اور نہ میری آخرت کا سامان۔ بابا سے بلند ہوئے
بندہ تھا، وہ اس کا بیٹا کس طرح وہ آفیسر بن گیا؟ کہتا ہے کہ وہ اس لیے بنا کہ اس کی تعلیم اتنی تھی، اس کی قابلیت یہ تھی، اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ اس عہدے پہ پہنچا۔ کہ فلاں بندے نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، یار وہ کس طرح دیا؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں کوالٹی تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا، اس کے ہاتھ میں یہ اختیار تھا، اس اختیار کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا۔ ہم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کربلا اور حسین کیا ہے؟ میں نے آپ کو جب مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رسول اعظم کے اس جملے کو سمجھیں کہ جو پیغمبر نے کہا تھا اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، خدایا ان چیزوں کی حقیقت میرے اوپر آشکار کر دے۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ توحید کی حقیقت، رسالت کی حقیقت، امامت کی حقیقت، حسین کی حقیقت اور کربلا کی حقیقت۔ باقی موضوعات میں بیان کر چکا ہوں۔ آج حسین کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، دیکھیں حسین نے جو کارنامہ ادا کیا، تو جو میں پہلے ضمناً عرض کر چکا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی قابلیت یہ تھی۔ حسین نے یہ جو اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، حسین کی قابلیت کیا تھی؟ خدا نے جب پہلے انسان کو بنایا تو اسے عام انسان نہیں بنایا، خدا نے ہدایت کا اہتمام کیا۔ جس ہستی کو پہلا وجود بخشا اسے ہادی بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم کو نبی بنایا، ہادی بنایا، ہدایت کرنے والا بنایا، تاکہ آدم سے اگر کوئی پہلے بندہ بنا دیا جاتا، وہ یہ اعتراض کر سکتا تھا کہ ہمیں بنا تو دیا، ہمارے لیے ہادی موجود نہیں ہے۔ جس بندے کو انسان بنایا، جس بندے کو روح پھونکی، اسے پہلے ہادی بنایا کہ یہ ہدایت کا کام انجام دے۔ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور توجہ فرمائیے گا، کہا میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ خدایا زمین پہ اپنا خلیفہ بنائے گا، انسان بنائے گا، وہ فساد کرے گا۔ اور فرشتوں کو کیا ہے الہام ہوا تھا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ فساد کرے گا؟ تو مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انسان بنایا عناصر اربع، اور ان عناصر میں سے ایک عنصر ہے جسے آگ کہتے ہیں۔ یہ چار عناصر ہیں نا، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، ان کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ تو کہا کہ اس میں ایک عنصر آگ کا ہے، کیونکہ شیطان پہلے جنات بن چکے تھے، جنات زمین میں فساد کرتے تھے، اس وجہ سے فرشتوں نے کہا اس انسان میں بھی آگ کا عنصر موجود ہے، یہ زمین میں فساد پھیلائے گا۔ خدا نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جب جناب آدم میں روح پھونکی، فرشتوں سے امتحان لیا خدا نے۔ فرشتوں سے کہا کہ تم کہتے تھے نا اس کو نہ بناؤ، انسان نہ بناؤ، خلیفہ نہ بناؤ، جو میں نے بنا دیا، میں نے کہا تھا میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں، میں بہتر جانتا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اسماء کون سے ہیں، یہ جو نام لکھے ہیں یہ نام کون سے ہیں؟ فرشتے جواب نہ دے سکے۔ آدم کو خدا نے تعلیم دی تھی، آدم نے وہ اسماء بیان کرنے شروع کیے اور فرشتوں کو سکھائے کہ اس میں سے ایک نام ہے اسے محمد کہتے ہیں، ایک نام کو علی اور فاطمہ اور حسنین کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے استاد تھے جناب آدم، یہ اسماء کے بارے میں فرشتوں کو بتایا، اپنا شاگرد بنا لیا، فرشتے یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے جو خدا جانتا ہے ہم نہیں جانتے۔ اب خدا نے ہدایت کا اہتمام کیا۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، آج توجہ فرمائیے کہ میری پچھلی گفتگویں ساری انشاءاللہ اس کا نتیجہ قریب پہنچ چکا۔ کہا کہ ہدایت کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہدایت تشریعی ہے، ایک ہدایت تکوینی ہے۔ ہدایت تشریعی کیا ہوتا ہے اور ہدایت تکوینی کیا ہوتا ہے؟ بس ایک تو جملے مشکل ہوں گے، انشاءاللہ وہ بھی آسان کیے دیتا ہوں۔ ہدایت تشریعی یہ ہوتا ہے خدا اپنی طرف سے نمائندے بھیجتا ہے، ان کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ مثلا انبیاء کا جو سلسلہ ہے، ائمہ کا سلسلہ ہے، یہ ہمارے ہادی ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، ہماری ہدایت کا سامان کرتے ہیں۔ ایک سلسلہ یہ ہو گیا جسے ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے، دوسرا سلسلہ جسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ ہدایت تکوینی کیا ہے کہ خدا نے یہ جو نظام بنایا ہے، اس سارے نظام کے ذریعے سے ہدایت کی جاتی ہے۔ دو نظام ہیں، نظام تشریعی، ہدایت تشریعی اور ہدایت تکوینی۔ تشریعی جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے، تکوینی جو ہے وہ نظام الہی کے ذریعے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ دو نظام ہدایت ہے۔
اب خدا نے دونوں نظاموں کا اہتمام کیا. ہمارے استاد کہتے تھے, میں نے شاید جمعے میں بھی کہیں یاد کیا ہو, کہ میں نے 5000 سے زیادہ سائنٹسٹ کی زندگی کا مطالعہ کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کی وحدانیت کو ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ دیکھتے ہیں یہ چاند, یہ سورج, یہ ہوا, یہ پانی, یہ سارا نظام جو ہے آخر یہ کسی ہستی نے تو بنایا ہے. یہ جو اتنا بیلنس نظام ہے, یہ اتنا بہترین نظام ہے, یہ کسی ہستی کے بنانے والے نے بنایا, اور نہ یہ ایک دوسرے سے تفاوت کرتے ہیں. آخر یہ بنانے والی کو ہستی موجود ہے. جب اسے گہرائی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہدایت پاتے ہیں, خدا کی وحدانیت کا اقرار ہے. اب شاید آپ سمجھ گئے ہوں, 2 ہدایتیں ہیں, ہدایت تشریعی, ہدایت تکوینی. اب اس کی میں مثالیں دوں کہ ہدایت تکوینی کی مثالیں کیا ہیں. قرآن میں سب سے پہلے خدا نے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں ایک جملہ ارشاد فرمایا, جو یہ 15ویں پارے کا آغاز ہے. خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ, کہ ہم نے پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, تاکہ وہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے. کیوں لے گیا؟ نشانیاں دکھانے کے لیے. میں عرض کر چکا, یہ نشانیاں جو ہیں انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. خدا نے اپنے بندے کو سفر کروایا کہ اسے یہ نشانیاں دکھا سکے. اب بندے نے سفر کیا, خدا نے پھر قرآن میں یہ ارشاد فرمایا, خدا کہتا ہے کہ بمالی اعلیٰ الذی فطرانی والیہ ترجعون, کہ میں اس خدا کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیدا ہونا بھی ایک نشانی ہے. میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. اور پھر اگلے مقام پہ ارشاد فرمایا والقمر قدرنہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم, کہ یہ چاند بھی ایک نشانی ہے, کہ یہ چاند اپنی منزلوں پہ گزرتے گزرتے ایسی صورت اختیار کر لیتا ہے کہ جو بالکل باریک لکڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. آپ جانتے ہیں جب چاند پہلی رات کا چاند ہوتا ہے تو بالکل باریک ہوتا ہے. کہا یہ بھی نشانی ہے, اپنی منزلیں طے کرتے کرتے چاند بالکل خشک لکڑی کی صورت اختیار کر لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, کہا یہ بھی نشانی ہے. پھر فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, اور یہ جو سورج ہے نا, سورج میں یہ قوت نہیں ہے کہ یہ چاند کو پکڑ سکے, اور نہ رات کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ سکے. وہ جو میں عرض کر چکا نا, یہ نشانیاں ہیں, اور یہ نظام ہے خدا کے, پر اس نے بہترین طریقے سے اس نظام کو چلایا. اگر چلانے والا نہ ہو تو یہ نظام ایک دن میں دھڑام کر دیا جائے. چاند بھی, سورج بھی, ستارے بھی, یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں. پھر خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ رحمان میں کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان, کہ ہم نے 2 دریا جو ہیں وہ خلق کیے اور ان کے درمیان حد فاضل قائم کر دی, یا وہ دونوں ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کرتے. یہ بھی نشانی ہے. خدا نے جو سمندر بنائے, جو پانی اور پانی کا نظام بنایا, یہ بھی خدا کی طرف سے نشانی ہے. اور پھر فرماتے ہیں پروردگار عالم والسماء بنیناها وإنا لموسعون, کہ ہم نے آسمان بنایا اور ہم اس آسمان کو وسعت دینے والے ہیں. اب میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس آیت کو کھولتا, ہم نے آسمان بنایا اور ہم اسے وسعت دینے والے ہیں. پھر فرمایا والعادیات ضبحا, ہمیں قسم ہے گھوڑوں کے سر پٹ توڑنے. پھر فرمایا درود پڑھیے بابا, ان الانسان لربہ لکنود, کہ بے شک انسان جو ہے وہ ناشکر ہے. اب یہ نشانیاں میں آپ کو بتا چکا ہوں. آیات قرآنی کی روشنی میں ایک نشانی کیا ہے؟ چاند ہے, سورج ہے, خدا کی خلقت کا نظام ہے, خدا کی طرف سے ستارے ہیں, آسمان ہے, زمین ہے, یہ دن اور رات کا آنا جانا اور گھوڑوں کا دوڑنا, یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی طرف. اور پھر خدا کہتا ہے انسان جو ہے وہ ناشکر ہے. یہ ساری نشانیاں بیان ہیں. اب یہ ہدایت جو ہے نا, ہدایت تکوینی, جو خدا کے نظام کی ہدایت ہے, وہ چیزیں میں آپ تک عرض کر چکا. دوسری ہدایت جو ہے وہ ہدایت تشریع ہے.
تشریعی ہے جس میں جناب آدم آئے، نوح آئے، عیسیٰ آئے، موسیٰ آئے، جناب پیغمبر خاتمی مرتبت آئے، مولا کائنات آئے، امام حسن آئے، امام حسین آئے، امام زمان تک پابند بلند ہوئی۔ امام زمان تک یہ ہادیان کا، یہ راہبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ان میں سے ایک ہستی پورے انبیاء میں سے، اوصیاء میں سے ایک واحد ہستی حسین ہے کہ جو ہدایت تکوینی بھی انجام دیتے ہیں، ہدایت تشریعی بھی انجام دیتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ بات کو کھولوں گا، آپ کو لطف آئے گا کہ حسین ہدایت تشریعی کیسے، حسین ہدایت تکوینی کیسے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین ہادی ہیں، ہدایت کرتے ہیں نظام تشریعی کے تحت۔ نبی کے وسیع ہیں نا، نبی کے جانشین ہیں، بلکہ زیارت واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، آپ نوح کے بھی وارث ہیں، آپ تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ تو یہ وارث انبیاء ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ راہبر ہیں، یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اب حسین اس سلسلے میں بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ حسین وہ تو سارے کرتے ہیں، تمام انبیاء جو ہدایت کرتے رہے، ہدایت تشریعی انجام دیتے رہے، وہ سارے انبیاء کرتے رہے، اوصیاء کرتے رہے۔ لیکن حسین میں انفرادیت کیا ہے؟ حسین تکوینی بھی کرتے ہیں، حسین تشریعی بھی کرتے ہیں۔ تشریعی بیان کر چکا کہ حسین کس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں۔ جب حسین تشریعی ہدایت کرنے پہ آتے ہیں، کبھی خود کو سیدھے راستے پہ، کبھی زہیر کو سیدھے راستے پہ۔ دیکھیں نا، زہیر اس قبیلے میں نہیں تھے، زہیر کسی دوسرے خاندان کے ساتھ، حسین اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ حسین اور یہ زہیر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ایک مقام پہ اپنا قاصد بھیجا تھا، زہیر کو بلا کے لے آؤ۔ زہیر کو کہتے ہیں، زہیر مجھے پہچانو، میں نبی کا فرزند ہوں، میں ہادی اور راہبر ہوں۔ اب اسی لمحے میں زہیر نے اپنا قافلہ تبدیل کر دیا۔ وہ جس قافلے میں تھے، جس کشتی میں سوار تھے، اس کشتی سے اترے اور کشتی نجات پہ سوار ہوئے۔ حسین نے اس کی ہدایت کی، خود کی ہدایت کی کہ خود حسین کو روکنے والے تھے۔ حسین سے وہ جہنم میں جانا چاہتا تھا اور خود کو جناب حسین جنت چلے گئے۔ یہ حسین تشریعی ہدایت کرتے ہیں۔ تکوینی ہدایت خدا کے نظام کے ذریعے سے حسین کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، حسین کا دنیا میں آنا بھی باقی لوگوں سے ہٹ کے جناب یحییٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو 6 ماہ میں پیدا ہوا ہو اور زندہ بچ گیا ہو۔ حسین 6 ماہ میں اس دنیا میں آتے ہیں، 6 ماہ کے حمل کے ساتھ، اور پھر زندگی پاتے ہیں۔ حسین اس دنیا سے نہیں جاتے۔ باقی آپ کو مثال نہیں ملے گی جناب یحییٰ کے علاوہ۔ اور لوگوں کی جو غذا ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ قرار پاتا ہے۔ حسین نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ حسین کی غذا لوگوں سے ہٹ کے ہوتی ہے۔ حسین کی غذا لعاب پیغمبر کہلاتی ہے۔ اور آپ لطف دیکھیے کہ باقی جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے، اس کے آنے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حسین کا یہ نظام کی حق ہے، حسین دنیا میں آتے ہیں تو آنسو آئے گا۔ جب کوئی بندہ دنیا میں آئے تو اس کے لیے ہوتا یہ ہے، اگر کوئی دنیا میں آ گیا تو انبیاء سے توسل، اوصیاء سے توسل، فرشتوں سے توسل۔ اب جب حسین دنیا میں آتے ہیں، دولے سے فرشتے اپنے پر بس کر کے شفا لے کے جاتے ہیں۔ کیونکہ حسین ہدایت تکوینی بھی کرتے ہیں، حسین ہدایت تشریعی بھی کرتے ہیں۔ حسین یہ دونوں ہدایتیں کرتے ہیں۔ حسین کے سارے امور باقی لوگوں سے ہٹ کے ہیں۔ حسین ہر جگہ ہدایت کرتے ہیں، تکوینی بھی ہدایت کرتے ہیں، تشریعی بھی ہدایت کرتے ہیں۔ جب تک تشریعی پہ آئے لوگوں کو نجات دیتے ہیں، جب تکوینی پہ آئے تو حالت یہ ہے کہ حسین کے جھولے سے فرشتے مس ہو کے شفا لے کے جاتے ہیں۔ اور حسین کی ہدایت ایسی ہے کہ حسین اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو علماء اہل سنت نے لکھا کہ حسین جب اس دنیا سے گئے 6 ماہ تک آسمان پہ زردی چھائی رہی، اندھیرا رہا، صبح نہیں ہوئی جب حسین اس دنیا سے گئے۔ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اب بھی جو یہ سرخی نظر آتی ہے آپ کو شام کے وقت، یہ حسین کے غم کی وجہ سے۔ حسین کا غم ایسا ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہتے ہیں حسین کی شہادت سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور حسین ایسی ہدایت فرماتے ہیں کہ حسین جب شہید ہوتے ہیں تو حسین کی شہادت کے اوپر جن آ کے لوہا کرتے ہیں۔
حسین جب شہید ہوتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر کے سر سے امامہ اترا ہوا ہے، آ کے حسین کا خون جمع کرتے ہیں۔ حسین کی شہادت کے اوپر کیفیت یہ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ان لعینوں نے جنہوں نے حسین کو شہید کیا، جب اپنے غذا کے لیے اونٹ کو ذبح کیا تو اونٹ کا گوشت ایسے تھا کہ جیسے کوئلہ ہو جائے، کیونکہ حسین نے تمام نظام فطرت کو مار دیا۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارا نظام جو حسین کے لیے مسخر تھا، جب حسین نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو سب کی حالت یکساں بدل گئی۔ اس سارے نظام کی حالت بدل گئی، کیونکہ جو ہادی تھا، جو راہبر تھا، وہ حسین تھا۔ حسین نے ہر دو طریقے سے ہدایت کی ہے، تکوینی بھی ہدایت کی ہے، تشریعی بھی ہدایت کی ہے۔ حسین کا پیدا ہونا، حسین کا شہید ہونا، پیدا ہونے سے شہادت تک حسین کے تمام امور جو ہے وہ ہدایت ہے۔ باقی نبی انبیاء بھی اس دنیا سے جاتے رہے، کسی کے جانے پہ اس طرح کا منظر نہیں دیکھا۔ اور کہتے ہیں کہ باقی اگر کوئی نبی ہو تو نبی اپنے بچوں پہ کسی کو قربان کر دے، نبی کے بچوں پہ کسی کو قربان ہونا پڑے تو ہو جائے، نبی اپنے بچوں کو کسی پہ قربان نہیں کر سکتے۔ اور اتنا عظیم مقام ہے حسین کا کہ نبی خود حسین پہ اپنے ابراہیم کو قربان کرتے۔ اس طرح حسین ہدایت کرتے ہیں، تکوینی بھی، تشریعی بھی، یعنی کہ دونوں نظاموں کے اوپر اتنا حاوی ہے حسین، اتنا بلند مقام ہے حسین کا کہ دونوں نظام حسین کے تحت ہیں۔ اگر حسین کوئی بھی کسی بھی نظام سے ہدایت کرنا چاہے تو ہدایت کرتے ہیں۔ دونوں نظاموں کے ذریعے سے حسین نے ہدایت کی، خدا کے نظام کے ذریعے سے بھی اور ہادی ہونے کے ذریعے سے بھی۔ اب دونوں چیزوں کے ذریعے سے حسین نے ہدایت کی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو عظیم شہزادہ تھا رسول کا، اس نے ہر طریقے سے انسانیت کی ہدایت کی۔ اس کی ہدایت کو سکھ بھی مان کے کہتے ہیں کہ گھر میں جاتا ہوں، اپنی ماں کو ماں سمجھتا ہوں، بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہوں، اپنی بہو کو بہو سمجھتا ہوں، تو حسین کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ حسین نے ایسی ہدایت کی ہے کہ یہ رشتے میرے سامنے قابل احترام ہے۔ وہ جو حسین تھا، اس کی بہنیں تو کبھی گھر سے نہ نکلی تھی، عباس کے آسرے سے گھر سے نکلی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کربلا میں جب حسین کے ساتھی شہید ہو گئے، بار بار عباس آتے ہیں، بھیا حسین مجھے اجازت دے دیں۔ حسین کہتے ہیں عباس تم میرے لشکر کے سالار ہو، تم علم بردار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ جناب عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر تو دکھائیں جس کا سالار میں ہوں، میرا لشکر وہ خاک خون میں غرقاں ہو گیا، میرے لشکر کی کیا بات کرتے ہیں، میرا سارا لشکر شہید ہو چکا۔ بعض روایات میں ہے کہ جناب سیدہ سکینہ بار بار خیمے میں جاتی ہیں، چچا ہمارے لیے پانی کی سبیل کریں۔ کہتے ہیں بیٹا آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے۔ اب کہتے ہیں کہ سیدہ سکینہ کہتی ہیں چچا تیار میں کروں گی، بابا روک نہیں سکیں گے۔ اب کہتے ہیں وفا کا مقام یہی ہے عباس کا کہ عباس تیار ہونے کے لیے اتنے جھکے کہ جناب سکینہ کے پاؤں کے قریب آ گیا۔ کہا سکینہ آپ تیار کرو۔ سکینہ نے مشق پہنائی، اپنے چچا کو تیار کیا، آگے آگے سکینہ ہے، پیچھے پیچھے عباس نے کہا بابا میرا بھائی پیاسا ہے، میرا اصغر پیاسا ہے، بابا اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، چچا کو بھیجو، چچا پانی لے کے آئیں۔ اب جیسے کیسے بھی عباس کو اجازت ملی، کہا حسین نے عباس جنگ نہیں کرنی، اگر پانی لے کے آ سکتے ہو تو پانی لے آؤ۔ اب حسین نے ایسا حملہ کیا، لعینوں کو فنار کیا، دریا کا کنارہ خالی کروایا، اب گھوڑے کو دریا میں ڈالا، مشک بھری ہاتھوں میں پانی لیا، اب پینا چاہتے ہیں پانی کو، پانی کے اوپر مار کے کہتے ہیں سکینہ پیاسی ہو، عباس پانی پی لے۔ یہ تو وفا کے خلاف ہے عزادارو۔ عباس نے مشکیزہ اپنے دائیں شانے پہ رکھا اور خیمے کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے۔ نوفل لعین نے اقرار کیا، عزادارو عباس کا دایاں شانہ کٹا، بائیں شانے پہ مشک لے کے بھاگنا شروع کیا، اب پھر بائیں شانے پہ وار ہوا۔
ہوا، عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، اب اس کے مشق کے دانے کو دانتوں میں لیا، عباس چاہتے ہیں پانی کے ہموں تک پہنچ جائے، کسی لائن نے ایسا وار کیا، اب وہ تیر آ کے مشق پہ لگا، عزادارو پانی نہ بہا، سکینہ کی پیاس بہ گئی، عباس کی آس بہ گئی، اب عباس وہاں جھکے، مشکیزے کی طرف جھکے، طفیل نہیں نے ایسا وار کیا، ایسا گرد مارا، عباس کا سر شکافتا ہوا، عباس نے کہا مولا حسین اب میں دین پہ نہ سمجھ سکوں گا۔ اب عزادارو حسین آئے نا عباس کی لاش پہ، عباس کی لاش پہ آ کے عباس کو اٹھانا شروع کیا، عباس میں تمہیں خیموں میں لے جاؤں، کہا حسین مولا مجھے خیموں میں نہ لے جانا، آپ کی 4 سال کی شہزادی سے شرم آتی ہے، میں سکینہ کو کہہ کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا، پانی نہ لا سکا، مولا میری لاش کو یہی رہنے دو۔ عزادارو روزانے کے یہی جملے ہیں، شہید ہوئے نا عباس، عباس نے اس دنیا کو چھوڑا نا، یہ بڑے بہادر تھے بنو ہاشم میں، پہلے بہادر کا نام تھا حمزہ، حمزہ اس دنیا سے گئے، رسول کہتے ہیں میرے حمزہ پہ رونے والا نہیں، میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ عزادارو جعفر گئے، علی نے قبر کو پکڑا، کہا جعفر کے جانے سے میری قبر ٹوٹ گئی، تیسرے بہادر تھے جناب علی، علی گئے، امت کا بڑا نقصان ہوا۔ عزادارو علی کے صحابہ نے رونا شروع کیا، اولاد نے رونا شروع کیا، لیکن